والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یہ پورے 11 قسمیں ہیں. اس سے زیادہ ایک جا قرآن میں کہیں اتنی صورتوں کو، اتنی قسموں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی صورت میں جمع نہیں کیا. تو اب آئیے سورہ فجر کے مطالعے میں سب سے پہلے یہاں پر بھی قسمیاں شروع ہوتا ہے. والفجر، فجر کی قسم. ولیالین عشر، 10 راتوں کی. والشفع والوتر، جفت اور طاقت کی. واللیل اذا یسر، رات کی جب وہ جانے لگے. حل فی ذالک قسم لذی حجر، عقل والوں کے لیے اس قسم میں نشانیاں نہیں ہیں. اب دیکھیے اوپر کی جتنے قسمیں ہیں، ان قسموں کو کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی پوچھتا ہے، ہم ہی سے پوچھتا ہے، سننے والوں سے پوچھتا ہے، ارے عقل مندو، اگر تمہارے دماغ میں کوئی عقل نام کی چیز ہے، واقعتاً تم اپنے آپ کو دیوانہ پاگل نہیں سمجھتے ہو، عقل مند سمجھتے ہو، تو اس کے اندر جو میں نے قسمیں کھائی ہیں کیا اس میں نشانیاں نہیں ہیں؟ تو قسمیں کیا کھائی؟ فرمایا والفجر، فجر کی قسم. ولیالین عشر، 10 راتوں کی. والشفع والوتر، جفت اور طاق کی. واللیل اذا یسر، رات کی جب وہ جانے لگے. یہ 4 قسمیں ہیں، اور بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو اس میں نہ کوئی انوکھا پن ہمیں دکھتا ہے اور نہ ہمارے لیے اس میں کوئی نشانی معلوم ہوتی ہے. جس کو اللہ ذکر کر کے پوچھتا ہے حل فی ذالک قسم لذی حجر، حجر کہتے ہیں یہاں پر عقل والے کو، کہ کیا یہ کافی نہیں ہے عقل والوں کے لیے یہ قسمیں؟ تو معلوم ہوا جس نگاہ سے ہم رات دن کو دیکھتے ہیں اس نگاہ سے دیکھے تو چوپائے بھی دیکھتے ہیں، جانور بھی دیکھتے ہیں. دیکھنا یہ ہے جس سے عقل والے دیکھتے ہیں. فاعتبروا یا اولی الابصار، وہ دیکھنا کیا ہے؟ عمومی طور پر اگر لیا جائے تو فجر وہ ہے جو کہ دن رات کا الٹ پھیر ہونے کا نقطہ آغاز ہے. اللہ پوچھتا ہے جو رات کا اندھیرا ڈھلتا ہے، صبح کی پو پھوٹتی ہے، پہلی کرن روشنی کی دنیا کے اندر آتی ہے، وہ منظر بڑا سہانا کہ دن لے کے شروع ہو رہا ہے. کبھی اس میں تم نے تبدیلی دیکھی؟ کبھی تم نے سنا کہ رات رات رہ گئی دن نہ آیا، یا دن دن رہ گیا رات نہ آئی؟ کبھی اس کے اندر بے ترتیبی ہوئی؟ آج تو سائنس کی ترقی سے لمحہ لمحہ متعین کیا جا رہا ہے، سینکڑوں سال پہلے کا بھی اور سینکڑوں سال بعد کا بھی، اور اسی لمحے برابر صبح کا آنا، سورج کا غروب ہونا. کیا اس بات کی نشانی نہیں کہ کوئی چلانے والا موجود ہے؟ یہ خود اپنی منمانی اندھیر نگری سے نہیں چل رہا ہے. اگر ایسا ہوتا تو کبھی رات دن بدل جاتے، کبھی صبح ٹھہر جاتی. اگر 10 خدا ہوتے تو کبھی کوئی خدا کہتا کہ آج صبح نہیں ہونی ہے، کوئی کہتا کہ نہیں آج صبح ہونی ہے، کبھی کوئی کہتا کہ 1 گھنٹہ پہلے ہونی ہے، 1 گھنٹہ بعد ہونی ہے، لیکن کوئی رتی برابر فرق آپ نے دیکھا کبھی؟ سینکڑوں سالوں سے یہی صبح اور رات دن ہو رہے ہیں. تو پھر اس ترتیب سے کائنات کو چلانے والا ہے کون؟ اگر کوئی ہے تو تمہیں بھی پیدا کرنے والا وہی ہے. جیسے کائنات کا مدبر ہے، تمہارا خالق بھی ہے، اور تم کو اللہ نے دیا ہے تو پوچھے گا بھی. ایک تو عام منع ہے. تفسیر ابن کثیر کے اندر بہت سے اقوال تابعین اور سلف کے اس معنی میں لائے ہیں. یہاں فجر سے مراد 10 ذی الحجہ کی فجر ہے، عید الاضحیٰ کی فجر ہے. اور اس سے ریلیٹڈ دوسری بات دیکھیے، ولیالین عشر، 10 راتوں کی. کیوں 10 راتوں کی کھائی؟ عام فہم مفہوم کیا ہے؟ اگر عام مفہوم لیا جائے، 10 راتوں کا حساب یوں ہے کہ پہلے دن سے ایک کھجور کی باریک سی شاخ کا سا چاند نظر آتا ہے. اب یہ تبدیلی تم نے کبھی دیکھی ہے؟ سینکڑوں ایام کے اندر نہیں. وہ ایک سی کھجور کی شاخ کا سا چاند دوسرے دن تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تیسرے دن تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، چوتھے دن تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، 5ویں دن تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے،
چھٹے دن تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، 7ویں دن چھوڑا، ایسے 8واں 9واں 10واں، اور 10 دن کے مکمل آنے تک ایک حد تک پورا ہو جاتا ہے، اور 14ویں رات کا چاند تو مکمل طور پر تمہیں نظر آتا ہے۔ یہ 10 دن کی تبدیلی تم نے کبھی کیا الٹ پھیر میں دیکھی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پہلے ہی دن چاند تمہیں مکمل 14ویں چاند کا نظر آ گیا؟ کبھی اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ جب تبدیلی نہیں ہوئی تو کون ہے جو مدبر، جو بالکل صحیح پیمانے پہ تمہیں چاند کو آگے پیچھے کرتا رہتا ہے؟ یہ 10 راتیں بڑے اہم ہیں۔ پھر اگلے 10 راتیں دیکھیے، ان 10 راتوں کے اندر مکمل چاند ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آخری 10 راتوں میں دیکھیے، جس شاخ کا سا آیا تھا کھجور کی پھنکڑی جیسا، اسی طرح پھر تبدیل ہوتے 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 25 24 27 29 کے اندر غائب ہی ہو جاتا ہے چاند، پھر نظر ہی نہیں آتا۔ اس تبدیلی کو، ان 10 راتوں کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے، اس تبدیلی کو کبھی تم نے الٹ ہوتے دیکھا؟ پہلے دن 14ویں کا چاند نظر آ گیا، دوسرے دن گھٹنا شروع ہونا ہے۔ سینکڑوں سال سے یہی ہے، تو جس متبر نے اس کو سینکڑوں سال سے اسی طور پہ چلا رہا ہے، کیا تم شتر بے مہار ہو کہ تمہیں کوئی نہیں پوچھنے والا ہے؟ یہ تو عام فہم مفہوم ہے، عام فہم۔ تفسیر ابن کثیر سلف سے منقول تفسیر کیا ہے؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ میں اللہ نے ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی قسم کھائی ہے، تیسری روایت میں ہے کہ محرم کے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ سلف سے منقول ہیں، لیکن عام فہم بات یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے 10 راتوں کا تعیین تو نہیں کیا، اور صحیح مرسل کوئی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی، لیکن اسلاف کے اقوال بڑے معتبر ہوتے ہیں۔ اس حیثیت سے بھی جوڑ لیجئے تو فجر کی قسم عید الاضحیٰ کے، جبکہ تمام لوگ نماز پڑھتے ہیں اور حجاج اس زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں بھی جمع ہوتے تھے، تو یہ جمع ہو کے ایک اللہ کو پکارنا کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ اتنے سارے لوگ پاگل بن گئے؟ نہیں، ایک ہستی موجود ہے۔ اور ان 10 راتوں کی قسم کھا کے وہ واقعہ یاد دلا رہا ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے پہ چھری رکھ دی تھی۔ کیا ابراہیم پاگل تھا؟ نہیں، جو ابراہیم کے طریقے سے ہٹتا ہے وہ پاگل ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ ابراہیم پاگل نہیں تھا، ابراہیم کے طریقے سے جو ہٹتا ہے اللہ کہتا ہے وہ پاگل ہے، پگلا پن تو اس کے اندر ہے۔ تو اس حیثیت سے بھی تفسیر مکمل ہو گئی کہ والفجر، عید الاضحیٰ کی فجر کی قسم یا فجر کی قسم، وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کے مہینوں کے 10 راتوں کی قسم، یا ذی الحجہ کے 10 راتوں کی قسم، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ طاق اور جفت کی۔ شفع کہتے ہیں جفت کو، وتر کہتے ہیں اسی سے وتر نکلا ہے۔ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ ایک ہے، طاق ہے، طاق کو پسند کرتا ہے، یعنی طاق رکعتوں کو پسند کرتا ہے۔ وتر آخری نماز ہوتی ہے ہماری۔ شفع کہتے ہیں کسی کو جوڑ دینا ایک کے ساتھ، تو جو بھی آپ ملٹیپلیکیشن میں تقسیم کر سکتے ہیں وہ شفع ہے۔ 2 4 6 8 10 یہ پورے شفع ہیں۔ 1 3 7 9 یہ سب پورے کیا ہے؟ وتر ہیں۔ تو کہا کہ طاق اور جفت کی قسم، تو عام فہم مانا کیا ہے طاق اور جفت کی قسم کا؟ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ نے دنیا میں ہر چیز 2 بنائی ہے۔ دنیا میں کوئی اکیلا نہیں ہے، مرد عورت، رات دن، علم جہالت، دنیا آخرت، آسمان زمین، ہر چیز جوڑے میں ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، مخلوق سب جوڑے میں ہے، خالق کا کوئی جوڑا نہیں، وہ وتر ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کوئی جوڑا نہیں ہے، 2 اللہ نہیں ہے، 2 خدائیں نہیں۔ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، 2 الہ نہ کہو۔ تو وتر اپنی قسم کھائی میں خالق ہوں، اور شفع مخلوق کی قسم کھائی جو پوری کی پوری موجود ہے۔ یہ عام فہم مانا ہے، عام فہم مانا۔ سلف سے منقول مانا کیا ہے
شفع والوتر. شفع کہتے ہیں 2 کو. تو ذی الحجہ کی 10 تاریخ جو عید الاضحیٰ مناتے ہیں ہم اس کی قسم کھائی, اور 9 جو عرفہ ہوتا ہے اس کی قسم کھائی. وہ شفع والوتر, عرفے کی قسم اور عید کی قسم. کیوں؟ اتنی بڑی پبلک جمع ہو کے ایک اللہ کو پکارتی ہے, کافی نہیں ہے کہ اتنی بڑی پبلک دیوانی ہو جائے. تو خدا کا وجود تمہارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے گہرا رکھا ہے, جبکہ اتنے لاکھوں انسان جمع ہو کے ایک خدا کے وجود پر سر تسلیم خم کرتے ہیں, اور دوسرے دن ایک خدا کو راضی کرنے کے لیے کروڑوں کروڑ بکرے اور دمبے ذبح کیے جاتے ہیں. تو کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ہے؟